اب اس وقت اگر گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ نہیں مانتے کہ وہ اسلام آباد سے جب واپس جائیں گے وہ جیل جائیں گے یا پشاور جائیں گے، دونوں صورتوں میں وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گے، اور جہاں سے اسلام آباد کی حدود شروع ہوگی وہاں پہ فوج ہوگی، تو آپ سمجھیں کہ درمیان میں علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، پیچھے بھی فوج اور آگے بھی فوج، تو اب مقابلہ جو ہے وہ فوج سے۔ آرٹیکل 232 آف دا کانسٹیٹیوشن وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ملک سے باہر سے خطرہ ہے یا ملک کے اندر انتشار کا خطرہ ہے تو پھر کوئی بھی حکومت جو منتخب ہو وہ ختم کی جا سکتی ہے اور صدر یا گورنر راج نافذ کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس وقت ہوش کے ناخن نہ لیے علی امین گنڈاپور نے تو گورنر راج کا نفاذ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ ناظرین، اس وقت صورتحال بڑی گمبھیر ہے، نازک ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صوبائی قوت کے ساتھ، صوبائی وسائل کے ساتھ اس وقت اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کے لیے رستے میں ہیں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ وہ برہان انٹرچینج سے آگے نکل چکے ہیں، اٹک پل ہے، اور اٹک پل کے بعد پھر کٹی پہاڑی ہے۔ اب کٹی پہاڑی ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ ان کو روکا جائے گا، پچھلی دفعہ بھی وہاں سے واپس چلے گئے تھے، اور وہ جب آگے کی طرف آ رہے ہیں تو پیچھے سے پشاور سے فوج کی ایک پوری جو فورس ہے وہ موو ہو گئی ہے اور وہ پیچھے سے آئے گی، اور آگے بھی فوج اس وقت جو کٹی پہاڑی ہے وہاں پہ رینجرز ہے، اور جہاں سے اسلام آباد کی حدود شروع ہوگی وہاں پہ فوج ہوگی، تو آپ سمجھیں کہ درمیان میں علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، پیچھے بھی فوج اور آگے بھی فوج، تو اب مقابلہ جو ہے وہ فوج سے، کیونکہ آج رات 12 بجے کے بعد اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کا جو کنٹرول ہے وہ فوج کے ہاتھ آ جائے گا، اور یہ شنگھائی تعاون تنظیم کے انعقاد کے حوالے سے اس کو یہ اختیارات دیے گئے۔ اب وہ چونکہ صوبہ جو ہے وہ وفاق پہ چڑھائی کر رہا ہے تو اس پہ قانون اور آئین کیا کہتا ہے وہ تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے آرٹیکل 232 آف دا کانسٹیٹیوشن وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ملک سے باہر سے خطرہ ہے یا ملک کے اندر انتشار کا خطرہ ہے تو پھر کوئی بھی حکومت جو منتخب ہو وہ ختم کی جا سکتی ہے اور صدر یا گورنر راج نافذ کیا جا سکتا ہے۔ اب اس وقت اگر گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ نہیں مانتے اور وہ وفاق پہ چڑھائی کرنے کو مصر رہتے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ آگے بڑھتے ہیں، تو پھر جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ اسلام آباد سے جب واپس جائیں گے وہ جیل جائیں گے یا پشاور جائیں گے، دونوں صورتوں میں وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گورنر راج لگے گا۔ اب گورنر راج جو ہے وہ آئین کے، میں نے جیسے بتایا، شیک 232 کے مطابق اختیار ہے صدر کے پاس کہ جب انتشار اس قدر ہو کہ کوئی اور حل نہ نکل پا رہا ہو تو پھر گورنر راج لگا دیا جاتا ہے۔ اب اس وقت جو صورتحال ہے بالکل اس کے مطابق چل رہی ہے۔ اگر اس وقت ہوش کے ناخن نہ لیے علی امین گنڈاپور نے تو گورنر راج کا نفاذ جو ہے وہ ہو جائے گا، نظر یہی آ رہا ہے۔ اب اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ وفاقی حکومت پوری کوشش کرے گی، اور اگر علی امین گنڈاپور نے کوئی کوشش اس میں حصہ ڈالا تو شاید یہ نہ ہو، ورنہ حالات اس طرف چل پڑے ہیں، اور جو گورنر راج ہے وہ 2 مہینے تک تو بالکل چل سکتا ہے، اس کے لیے کسی اپروول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تاہم گورنر راج کے دوران، اس ایمرجنسی کے نفاذ کے دوران، یہ ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے، عدالتی جو کارروائی ہے اس کو معطل نہیں کیا جاتا، ورنہ یہ غیر آئینی ہو جاتا ہے، اور 2 مہینوں کے بعد اس کی اپروول جو ہے وہ پارلیمنٹ دیتی ہے۔ اگر پارلیمنٹ اپروول دے دے تو آگے چلے گا، ورنہ وہ گورنر راج ختم ہو جائے گا۔ اب اس میں صورتحال دیکھ کر چلا جائے گا، پہلے تو یہ کہ گورنر راج لگانا بھی ہے یا نہیں لگانا، لیکن صورتحال اس طرف نکل پڑی ہے،
اگر لگ جاتا ہے تو 2 ماہ تک تو صدر کے احکامات کے بعد یہ نفاذ جاری رہے گا، اور اگر 2 ماہ سے آگے جانا ہوا تو پھر اس کے لیے پارلیمنٹ سے منظوری لینا ہوگی۔ اس وقت میں نے آپ کو جو صورتحال آن گراؤنڈ ہے وہ بتائی ہے، اور جو آئین اور قانون کہتا ہے وہ بتایا ہے۔ مزید آپ کو اپڈیٹ جاری رکھیں گے۔ اسلام آباد کے اندر ہماری اطلاعات کے مطابق اس وقت اسلام آباد ظاہر ہے کہ ایک بڑا شہر ہے اور ساتھ پنڈی ہے، اور وہاں سے کوئی 250 سے 300 کارکن موجود ہیں مختلف ٹولیوں کی صورت میں، اور جو اس وقت مختلف جگہوں پہ پتھراؤ کر رہے ہیں، اور ان پر پولیس جو ہے وہ شیلنگ کر رہی ہے۔ تو یہ ہے اس وقت کی صورتحال، اور گنڈا پور آ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں تک آ پاتے ہیں یا واپس جاتے ہیں، یا عمران خان اس احتجاج کی کال کو کال آف کرتے ہیں۔ یہ آل ڈیپینڈس آن پی ٹی آئی ناؤ۔ اپڈیٹ جاری رکھیں۔